بنی اسرائیل اس ذام میں مبتلا تھے کہ ہم اللہ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں یا ہمیں بہت سارے پیغمبر گزرے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اللہ نے اس رکوع کے شروع میں بنی اسرائیل کے بارے میں حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان پر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ پڑھ کے سنائیں۔ ایک کا نام قابیل تھا اور ایک کا نام حابیل، جیسے کہ احادیث میں اور صحابہ کرام سے اس کی تفسیر منقول ہے۔ تو قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور اللہ نے اس کو کیسی سزا دی۔ قابیل کو خسارے والوں میں سے ہو گیا، ندامت کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ تو اس میں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جب پیغمبر کا بیٹا جرم کر کے سزا سے نہیں بچ سکتا تو تمہارے اندر پیغمبروں کے آنے سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ تم اللہ کے ایسے لاڈلے بن گئے کہ اب تم قتل و غارت کرتے رہو اور زمین میں فساد مچاتے رہو تو تمہیں اللہ بخش دے گا۔ تو اس باطل گمان کا اصل میں علاج کرنا مقصد ہے، اور خود اس واقعے میں بھی عبرت کی بہت سی باتیں ہیں، تو یہ واقعہ بذات خود بھی ایک مقصود ہو سکتا ہے قرآن کا۔ تو وہ قرآن یہ واقعہ بیان کرتا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی آپ ان کو آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان کیجئے ٹھیک طور پر، یعنی صحیح طرح سے کھول کے ان کو بیان کیجئے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ صحابہ کرام سے اس کی تفسیر منقول ہے حدیث کی مختلف کتابوں میں۔ وہ تفسیر یہ ہے کہ قابیل اور حابیل، آدم علیہ السلام کے بہت سے بیٹے ہوں گے جن میں ایک کا نام قابیل اور ایک کا نام حابیل تھا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کے جڑواں بچے ہوا کرتے تھے اماں حوا سے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ تو جو لڑکا اور لڑکی اکٹھے پیدا ہوتے وہ ایک دوسرے کے بھائی اور بہن سمجھے جاتے تھے، اور جو جڑواں نہیں ہوتے تو وہ ایسے جیسے کزن کا رشتہ، اہل اسلام میں جیسے کزن کا رشتہ ہوتا ہے نا، تو ان کو تاکہ نکاح کا سلسلہ چلتا رہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کے بچوں کا ظاہر ہے نہ کوئی خالہ زاد نہ کوئی چچا زاد، اس وقت تو رشتے ہی نہیں تھے، صرف اماں حوا اور آدم علیہ السلام تھے، تو میاں بیوی تھے، تو ان کے جو بچے پیدا ہوں گے تو وہ بہن بھائی کہلائیں گے، ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو ضرورت کی وجہ سے ایسا کیا گیا کہ جو جڑواں پیدا ہو رہے ہیں تو وہ تو بہن بھائی کہلائیں گے، جو جڑواں نہیں ہو رہے وہ بہن بھائی نہیں کہلائیں گے۔ تو قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ انتہائی حسین تھی، لیکن قابیل کی بہن سمجھا گیا اس کو، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نکاح طے ہوا قابیل کے ساتھ، اور حابیل کا نکاح طے ہوا اس لڑکی کے ساتھ جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے، یعنی جڑواں پیدا ہوئی۔ تو قابیل اس فیصلے پر ایگری نہیں تھا، اس لیے کہ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ بہت حسینہ تھی، تو قابیل یہ چاہتا تھا کہ میں اسی سے نکاح کروں۔ تو آدم علیہ السلام نے منع کیا کہ بھئی ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، اور تمہیں اسی سے نکاح کرنا پڑے گا جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ لیکن جب یہ بات بڑی آگے قابیل طیش میں آیا، غصے میں آیا، تو آدم علیہ السلام نے حجت تمام کرنے کے لیے اپنے ان دونوں بیٹوں سے یہ کہا کہ دیکھو دونوں صدقہ کرو، قربانی پیش کرو اللہ کی راہ میں، تو جس کی قربانی کو آگ آسمان سے آ کے کھا جائے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اللہ نے اس کی قربانی قبول کر لی ہے اور وہ برحق ہے، اور جس کی قربانی کو آگ نہ کھائے یا وہ غائب نہ ہو تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ اللہ اس سے خوش نہیں ہے، وہ اپنے فیصلے میں غلط ہے۔ اب یہ تو 2 اور 2 4 کی طرح بات ہو جاتی نا۔ دونوں نے قربانی پیش کی۔ روایات میں آتا ہے کہ حابیل نے جب دیکھا، اچھا یہ قابیل اور حابیل کا فرق آپ کو ایسے یاد رہے گا، جو قاتل تھا وہ قابیل تھا، تو قاف سے آپ یاد رکھیں، یعنی قاتل کے نام کے آگے قابیل، قاتل میں بھی قاف ہوتا ہے نا، تو یہ مجھے بھی کئی سال تک یاد ہی نہیں ہوتا تھا کہ قتل حابیل نے کیا تھا یا قابیل نے، تو مجھے پھر اس طرح یاد ہوا کہ قابیل میں قاف آ رہا ہے تو قاتل میں بھی قاف آتا ہے، تو قابیل جو تھا وہ قاتل تھا۔ تو قابیل جو تھا وہ چونکہ برائی کی طرف مائل تھا تو وہ تھوڑے سے کچھ چیزیں لے آیا معمولی سی صدقہ کرنے کے لیے، اور حابیل نے باقاعدہ اللہ کے راہ میں ایک مینڈھا قربان کیا، ذبح کیا، یعنی ظاہر ہے ایک مالی چیز تھی اس زمانے میں بھی، یہ ایک ویلیویبل چیز تھی۔ تو آسمان سے آگ آئی ہے اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی رد ہو گئی۔ تو اس سے بجائے اس کے کہ قابیل کو توبہ کی توفیق ملتی، وہ جیلسی اور حسد کا شکار ہو گیا، کیونکہ یہ کھلے عام ایک قسم کی بے عزتی تھی کہ بھئی تمہاری قربانی رد ہو گئی ہے۔ تو اب بجائے اس کے کہ توبہ کرتا، اللہ سے معافی مانگتا، اللہ تو بڑے غفور و رحیم ہے، معاف کر دیتے، اللہ آئندہ اس کی قربانی بھی قبول کرتے، لیکن ایسے موقع پہ قابیل میں
بجائے تواضع پیدا ہونے کے، توبہ استغفار کے، وہی کام ہوا جو شیطان سے ہوا تھا کہ آدم کو سجدے سے انکار کیا۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام شیطان کو کہا کہ میرے دربار سے نکل جا، تو بجائے شیطان توبہ کرنے کے اور اکڑ دکھا رہا ہے۔ تو یہاں بھی قابیل نے یہی کیا۔ قابیل نے کہا کہ میرے بھائی حابیل کی وجہ سے مجھے یہ بے عزتی اٹھانی پڑی ہے، تو قابیل نے حابیل کو دھمکی دی اور کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ جب حابیل کو پتہ چلا کہ قابیل مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، تو حابیل نے اسے یہ کہا کہ دیکھ تو میرا بھائی ہے، اگر تو قتل کرنے کے لیے میری طرف بڑھے گا بھی تو میں تجھے پھر بھی قتل نہیں کروں گا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ علماء کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ حابیل کو یہ مسئلہ معلوم نہ ہو اس وقت، کیونکہ ظاہر ہے بعض دفعہ مسائل پتہ چلتے ہیں جب کسی واقعے میں انسان مبتلا ہوتا ہے، اس وقت مسئلہ پتہ چلتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے حابیل، دیکھیں اصولی طور پر تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آپ کو 100% یقین ہو جائے کہ یہ مجھے قتل کر رہا ہے، اور آپ کے پاس اپنے آپ کو قتل سے بچانے کے لیے اس کے قتل کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہ ہو، تو پھر شریعت میں جائز ہے کہ آپ سامنے والے کو بھی قتل کر سکتے ہیں، بشرطے کہ 100% یقین ہو کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، اور میرے لیے خود کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے سامنے والے کے قتل کے علاوہ کوئی آپشن میرے پاس ہے ہی نہیں، تو ایسی صورت میں جائز ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ حابیل اس مسئلے پر پوری طرح مطلع نہ ہوا اس وقت، اور وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ بھائی جیسے قابیل مجھے قتل کرے گا، میرا بھائی ہے تو گنہگار ہوگا، تو ایسا نہ ہو کہ میں بھی اسے قتل کر کے گنہگار ہو جاؤں، یا وہ یہ سمجھتا ہو کہ میرے لیے بھائی کو قتل نہ کرنا بہرحال ثواب کی بات ہے۔ تو کنفیوژن بھی ہو سکتی ہے اس کو، اور یہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اس کو مسئلے کا پوری طرح علم نہ ہو۔ تو بہرحال حابیل نے یہ ارادہ کیا کہ بھائی میں اپنے ہاتھ کو اپنے بھائی کے خون سے ملوث کسی صورت میں بھی نہیں کروں گا، اور میں اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، تاکہ کیا ہو کہ کل قیامت کے دن میں اللہ سے کہہ سکوں کہ اللہ میں اپنے محرم رشتے اور اپنے بھائی کے رشتے کا میں نے خیال کیا، انسانیت کے رشتے کا میں نے خیال کیا۔ تو یہ اس کا ایک جذبہ تھا۔ باقی شرعی مسئلہ کیا ہے وہ پھر میں آخر میں انشاءاللہ بیان کروں گا، کس صورت میں قتل جائز ہے، کس صورت میں افضل ہے کہ سامنے والے کو قتل کرنے کی کوشش کی جائے، کس صورت میں افضل یہ ہے کہ قتل نہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ وہ شرعی مسئلہ کیا ہے وہ میں انشاءاللہ بعد میں بیان کرتا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی آپ آدم کے دونوں بیٹوں کی خبر ان کو بیان کریں ٹھیک طور پر۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب دونوں نے ایک قربانی پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، دونوں میں سے ایک کی قربانی سے میری مراد، یعنی قربانی سے قرآن کی مراد صرف جانور ذبح کرنا نہیں ہے، یعنی ہر وہ چیز جس سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ تو صدقے کو بھی اس لحاظ سے قربانی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ دونوں نے صدقہ پیش کیا، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ایک کا قبول کر لیا گیا یعنی حابیل کا، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کا یعنی قابیل کا قبول نہیں کیا گیا۔ قَالَ، تو قابیل نے کیا کہا طیش میں آ کے، حسد کا شکار ہو کے، لَأَقْتُلَنَّكَ، میں ضرور تجھے قتل کروں گا۔ یہ قسم کے معنی دیتا ہے، یعنی نون جب تاکید کے ساتھ ہو اور شروع میں لام بھی لگ جائے تو اس میں قسم کا معنی کہ اللہ کی قسم میں تجھے قتل کروں گا۔ قالا، تو حابیل عذر پیش کرتا ہے کہ بھئی تو اس بیس پہ مجھے قتل کرنے کا ارادہ کر رہا ہے کہ تیری قربانی قبول نہیں ہوئی ہے، تو یہ تیری بیس اس لیے غلط ہے کہ تیری قربانی میری وجہ سے قبول نہیں ہوئی ہے، بلکہ اللہ کا قاعدہ کیا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول کرتا ہے پرہیزگار لوگوں کی طرف سے۔ تو جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کی قربانی قبول ہوگی، جو نہیں ڈرتا اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ یہاں آپ کو اشکال ہو سکتا ہے کہ یہ تو حابیل دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نیک آدمی ہوں اس لیے میری قربانی قبول ہوئی ہے۔ تو دیکھیں خوب اچھی طرح مسئلے کو سمجھیں کہ میں پہلے ایک مثال دیتا ہوں، اس سے بات انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی۔ ایک آدمی جو پرہیزگار نہیں ہے، گناہ گار ہے، لیکن وہ اخلاص سے صدقہ کرتا ہے اللہ کے لیے، تو اس کا صدقہ بھی قبول ہوگا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہاں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ پرہیزگار لوگوں کی طرف سے اللہ قبول کرتا ہے، ان کے عمل کو، برے لوگوں کے عمل کو اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ تو ہم تو، جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ برا آدمی بھی اگر اچھی نیت سے عمل کرے گا تو اس کا عمل بہرحال قبول ہوگا۔ ایک آدمی شرابی ہے، برائی کرتا ہے، گناہوں میں ملوث ہے، لیکن وہ اگر کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے یا کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس نیک کام میں وہ مخلص ہو تو بہرحال اس کی وہ نیکی قبول ہوگی۔ تو اس لیے علماء ایسی آیات کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ متقین کا مطلب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جو عمل آپ کر رہے ہیں نا اللہ کے لیے، اس عمل میں اگر آپ اس وقت متقی ہوں گے تو وہ عمل قبول ہوگا، اس وقت اگر آپ اس عمل میں مخلص نہیں ہیں، متقی نہیں ہیں،
تو پھر وہ عمل آپ کا قبول نہیں ہوگا، خواہ ویسے آپ نیک کیوں نہ ہو۔ تو یہاں بھی قابیل یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ اس شخص کے عمل کو قبول کرتے ہیں جو متقی فی ذالک العمل ہو، یعنی اس عمل میں وہ اس کی نیت ٹھیک ہو۔ تو میں نے جو اللہ کے لیے قربانی پیش کی ہے، اس قربانی میں میری نیت ٹھیک تھی اور تیری نیت ٹھیک نہیں تھی، تو اس لیے اللہ نے میرے اس عمل کو قبول کیا ہے۔ تو یہ متقی ہونے کا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ ایک شریعت کا اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ تیری قربانی کا رد کرنا یہ میری وجہ سے نہیں ہے، لہذا مجھ سے دشمنی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ تیری قربانی کا رد کرنا تیرے اخلاص میں کمی کی علامت ہے، تو اپنی اصلاح کی کوشش کر۔